بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، نماز میں کتنی چیزیں شرط ہیں، اور بتایا تھا کہ نماز میں 6 شرطیں ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی شرط طہارت ہے، یعنی کہ انسان کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس جگہ وہ نماز پڑھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ بدن کو کیسے پاک کیا جائے۔ صرف بدن پر پانی ڈالنے سے بدن پاک نہیں ہوتا۔ اگر ہم تمام زندگی بھر ایسے ہی نہاتے رہیں، ایسے ہی جسم پر پانی ڈالتے رہیں، صحیح طریقے سے غسل نہ کریں تو ہمارا غسل ہوگا ہی نہیں، ہم پاک ہوں گے ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحیح طریقے سے غسل کیسے کریں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ مسائل جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر ان مسائل کو جو مسلمان مرد یا عورت نہیں جانیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو لمبی نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے فرائض کیا کیا ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ تو سامعین اکرام، غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 سارے بدن پر پانی بہہ جانا، سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہہ جانا۔ کلی اس طرح کرے کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق تک، حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ مسوڑے دانت، دانت کی کھڑکیاں، زبان کی کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے تاکہ پانی اچھی طرح ہر جگہ پہنچے۔ دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو جیسے گوشت کا ریشہ، پان کی پتی وغیرہ وغیرہ، تو اس کو نکال کر پانی بہانا ضروری ہے۔ بغیر پانی بہائے غسل نہ ہوگا، اور بے غسل نماز نہ ہوگی۔ اور غسل کا دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا ہے، یعنی دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک دھلنا، کہ سونگھ کر اوپر چڑھائے، کہ سونگھ کر پانی کو اوپر چڑھائے تاکہ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، اور اگر رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ اور اگر عورت نتنی وغیرہ پہنی ہے، لونگ وغیرہ پہنی ہے تو اس کے سوراخ میں بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ اور ناک کے اندر رینٹ اگر سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، اور ناک کے بال کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہہ جانا، یعنی اس طرح سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونٹے پر پانی بہے۔ اس لیے کہ اگر ایک بال کی نوک بھی دھلنے سے رہ گئی تو غسل نہ ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نجس تہمد، یعنی کہ ناپاک تہمد باندھ کر غسل کرتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ نہانے میں سب پاک ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پانی ڈال کر تہمد اور بدن پر ہاتھ پھیرنے سے نجاست پھیلتی ہے اور سارے بدن اور نہانے کے برتن تک کو نجس کر دیتی ہے۔
اس لیے کہ ہمیشہ نہانے میں بہت خیال سے پہلے بدن سے اور اس کے بعد کپڑے سے جس کو پہن کر نہاتے ہیں نجاست دور کر لیں، تب غسل کریں، ورنہ غسل تو کیا ہوگا، اس طرح ہاتھ سے جن جن چیزوں کو چھوئے گا وہ سب ناپاک ہو جائیں گے۔ آئیے دوستو، اب ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں کہ غسل کس طریقے سے کرے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو غسل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرے، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے، پھر نماز جیسا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چوکی یا تخت یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے، پھر 3 مرتبہ داہنے مونڈے پر اور 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر پانی بہائے، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہ دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف منہ یا پیٹھ کر نہ نہائے، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کو ڈھکنا ضروری ہے۔ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، کسی قسم کی بات نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پوچھ ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔ احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہے، اوپر سے بھی ڈھکا ہوا ہے، ایسی جگہ ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اس جگہ ننگا نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں، اسی طریقے سے مکمل غسل کریں۔ اگر آپ حضرات اس طریقے سے غسل کریں گے تو آپ پاک و صاف ہو جائیں گے، طہارت حاصل کر لیں گے۔ تو ناظرین کرام، غسل کی سنتیں اور کب غسل کرنا فرض ہے یہ ہم آپ حضرات کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوستو، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ پر چلائے، اور زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کی لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔